اسٹوڈنٹ ان کا ڈفرینس دیکھ لیتے ہیں کہ ان دونوں میں ایکچوئل میں کیا ڈفرینس ہے بیسیکلی یونی کیمرل اور بائی کیمرل لیجسلیشن میں. تو جو یونی کیمرل لیجسلیشن ہوتی ہے اس میں رسپانسبلٹی از لوکیٹڈ, بائی کیمرل میں رسپانسبلٹی ڈیوائڈیڈ. یونی کیمرل میں جب ایک ہی ہاؤس ہوگا تو سب کو اپنی اپنی رسپانسبلٹی پتہ ہوگی, جبکہ جو بائی کیمرل لیجسلیچر ہوتا ہے اس کے اندر رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے دونوں دو ہاؤسز میں, اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس میں. یونی کیمرل میں کہتے ہیں کہ ہیسٹی لیجسلیچر ہے, یعنی کہ جلدی ڈیسیزن لیا جا سکتا ہے, جبکہ جب بائی کیمرل لیجسلیچر ہے اس پہ چیکس ہوتے ہیں ہسٹری لیجسلیشن میں. یعنی کہ چیکس کیا ہوں گے, دیکھ بھال کے ڈیسیزن ہوں گے, کیونکہ دونوں ہاؤسز میں بات رکھی جائے گی, دونوں ہاؤسز کی جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو ممبرس ہوں گے وہ اپنے اپنے طریقے سے اپوز کریں گے, تو جو ڈیسیزن ہوگا وہ زیادہ پختہ ہوگا. لیڈس ٹو ڈیپوٹزم, کافی زیادہ ڈیسپوٹزم کو یہ لیڈ کرتا ہے. ڈیسپوٹزم بیسیکلی کیا ہوتا ہے, ڈیسپوٹزم ہوتا ہے کسی بھی طریقے کی پاورفل اتھارٹیو پوزیشن میں آ جانا, جو کہ بہت کروشل ہوتی ہے. یعنی کہ اگر ایک ہی کے پاس ساری پاور ہوگی, ایک ہی ہاؤس کے پاس ساری اتھارٹی ہوگی, تو وہ مطلب بہت جلد بازی میں اتھارٹیو طریقے سے ڈسیزن لے گی. جبکہ جو بائی کیمرل ہے اس میں کیا ہے, اس کے اندر نا اس طرح کے جو ڈسپوٹزم ہوتے ہیں اس میں چیک ہوتے ہیں, کیونکہ دو ہاؤسز ہیں, الگ الگ ممبرس ہیں, تو ان کے اوپر اتنا زیادہ اتھارٹیو یا کروشل ہونا وہ پاسبل نہیں ہے. دیر از نو ڈیلے ان لیجسلیچر, ڈیلے ان لیجسلیشن. یونی کیمرل میں کیونکہ اسٹوڈنٹ ایک ہی ہاؤس ہے تو وہ ڈیسیزن جلدی لے گا, تو اس وجہ سے کیا ہوگا, کوئی ڈیلے نہیں ہوگا. جبکہ یہاں پہ بائی کیمرل لیجسلیشن میں کیا ہے, دو ہاؤس ہیں, دونوں ہاؤسز کو ٹائم لگے گا ڈسیزن دینے میں, تو اس لیے یہاں پہ ڈیلے اور ڈیڈ لاکس ہونا کافی حد تک پاسبل ہے. نو اوکیزن آف لیجسلیٹو ڈیڈ لاکس, اوکیزن آف لیجسلیٹو ڈیڈ لاکس. نو ڈپلیکیشن آف ورک, یہاں پہ کسی بھی چیز کا ڈپلیکیشن نہیں ہے, مطلب دوبارہ دہرایا نہیں جا سکتا کام, کیونکہ جب ایک بار ایک کام کو آپ نے لیا ہے, ایک ٹاپک کو لیا ہے, اس پہ آپ نے ڈسکشن کیا, ڈسیزن دیا, اینڈ دین اس کے بعد اس کا انیکٹمنٹ کر دیا. یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ کیونکہ دونوں ہاؤسز میں سنا جائے گا تو کئی بار پینڈنگ ہو جاتا ہے, کئی بار ڈیلے ہو جاتا ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ کام کے دہرانے کے ڈپلیکیسی ہونے کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں. Few countries are following unicameral, many countries are following bicameral. Workload is heavy, reduces the workload. یونیکیمرل میں ورک لوڈ کیوں ہیوی ہوگا اسٹوڈنٹ, کیونکہ ایک ہی ہاؤس ہے اور ایک ہی ہاؤس کے ممبر کو ہی سارے کام کرنے ہوں گے. جبکہ بائی کیمرل ہے, بائی کیمرل میں دو ہاؤس ہیں تو رولس اینڈ رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے, تو وہی کام دو جگہ بڑھ جائے گا, تو دیٹ بیکمز ایزی, تو جو ورک لوڈ ہے وہ کم ہو جائے گا کمپیریٹیولی. اکانومی آف نیشنل ایکسپینڈیچر, ہائر ایکسپینڈیچر. آف کورس اگر یونی کیمرل لیجسلیچر ہے تو وہاں پہ ایکسپینڈیچر کمپیریٹیولی کم ہوگا, کیونکہ ایک ہی ہاؤس کو مینٹین کرنا ہے, ایک ہی ہاؤسز کے جتنے ممبرس ہیں ان کی سیلریز دینی ہیں, ان کے الاؤنسز دینے ہیں. ویئر ایز یہاں پہ کیا ہے, بائی کیمرل میں دو ہاؤسز ہیں, دو کے الگ الگ ممبرس ہیں, ان ممبرس کی سیلری, ان ممبرس کی الاؤنسز پلس دی مینٹیننس آف بوتھ دا ہاؤس. تو اس لیے جو سیلری ہائی جو ایکسپینسز ہے اس کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے. نو اسکوپ فار ریپرزینٹیشن ٹو مائنارٹی اینڈ ادر انٹرسٹ, اسکوپ فار ریپرزینٹیشن ٹو مائنارٹی اینڈ ادر انٹرسٹ. یہاں پہ کیا ہے اسٹوڈنٹ کہ بہت کم اسکوپ ہوتا ہے کہ ہم مائنارٹیز کے انٹرسٹ وغیرہ کو لے کے ریپرزینٹ کریں, کیونکہ ایک ہی ہاؤسز کے پاس اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مدعوں پر ڈسکشن کرنا صحیح فیل نہیں کرتے, کیونکہ اتنا موقع نہیں ہوتا, اتنا ٹائم نہیں ہوتا. کیونکہ بائی کیمرل لیجسلیچر کے پاس کیا ہے کہ اس کے پاس کافی ٹائم ہے, کیونکہ اس کو یہاں سے ڈیسیزن لے کے آگے دے دینا ہے, تو یہاں پہ اسکوپ بڑھ جاتا ہے مائنارٹی اور کوئی بھی دوسرے انٹرسٹ ہیں, یعنی کہ چھوٹی چھوٹی بات بھی ہے اس پہ بھی ڈسکس کرنے کے لیے. اسٹوڈنٹس لیٹ us talk about the legislatures in other three countries like UK, India and USA. تو کس کس کے پاس کیسی کیسی لیجسلیچر ہے. یو کے کی بات کریں تو ان کے پاس یونیٹری پارلیمنٹ ہے,
انڈیا کی بات کریں تو ہم لوگ کافی فیڈرل ہیں. یو ایس اے کی بات کریں تو وہ فیڈرل ہے. تو اب یہ کیا ہے یونٹری کافی فیڈرل اس کے بارے میں ہم ون بائی ون ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. اس کی ہم بات کریں یونیٹری کی تو یونیٹری ٹائپ آف گورنمنٹ وہ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ جہاں پہ ایک ہی ہوتی ہے اسٹیٹ اور وہی سارے ڈیسیزن لیتی ہے, ایک ہی پارلیمنٹ ہے رائٹ. جبکہ جو کافی فیڈرل ہوتی ہے کافی فیڈرل میں کیا ہوتا ہے دو طریقے کی گورنمنٹ ہوتی ہے جیسے سینٹرل گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ گورنمنٹ. تو وہ ایک یونین گورنمنٹ کے انڈر آ کے سینٹرل گورنمنٹ ورک کرتی ہے اور تب اپنے ڈیسیزنس دیتی ہے رائٹ. جیسے کہ دو ہاؤسز ہیں ہم پہ اسی طریقے سے کوئی بھی ڈیسیزن ایک اسٹیٹ نہیں دے سکتی. جبکہ فیڈرل ہے یو ایس اے میں فیڈرل کائنڈ آف گورنمنٹ کیا ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کائنڈ آف گورنمنٹ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ جہاں بہت ساری کنٹری مطلب بہت ساری اسٹیٹ کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک جگہ یونائٹ ہو جاتی ہے اکٹھی ہو جاتی ہے پر ڈیسیزن انڈیپینڈنٹلی دیتی ہے. جیسے کہ مان لو کئی سارے کنٹریز ہیں ان کا گروپ اور کئی ساری اسٹیٹس ہیں ان کا گروپ ہو گیا ہے ٹھیک ہے. وہ سنیں گے تو ایک ہی لیکن اپنے اپنے اسٹیٹ میں جو پالیسیز ہوں گے ان کو انڈیپینڈنٹلی بنانے کے حق میں ہوگی. جیسے انڈیا ہے انڈیا میں کیا ہوتا ہے ساری چیزیں سینٹرل گورنمنٹ ڈیسائڈ کرتی ہے اور وہ آگے جا کے اسٹیٹ گورنمنٹ کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے. جبکہ جو فیڈرل کائنڈ آف گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کی تو سنتی ہے پر کیا ہوتی ہے اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسیز خود ڈیزائن کرتی ہے. تو دیٹ از نون ایز فیڈرل سارٹ آف گورنمنٹ.